ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین آج جمعے کا دن ہے, سو ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کروں گی کہ اس خاص دن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیے, ان لوگوں کو یاد رکھیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. کل کو ہم بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے, لیکن شاید آج اگر ہم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہوگا تو شاید کل کو ہمارے لیے بھی کوئی جو ہے وہ ایصال جو ہے ثواب کا اہتمام کرنے والا موجود ہو. اور خاص طور پر جو بات میں پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی ہمیں معافی نہیں مل رہی ہوتی, جس کے باعث ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو پاتی. سو توبہ کیا کیجیے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کیجیے تاکہ وہ جو دعائیں ہماری رد ہو جاتی ہیں وہ رد نہ ہو اور ان کو قبولیت حاصل جو ہے وہ ہو سکے. آج کا جو میرا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں اور وہ میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں. ابھی میں نے بات کی کہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں ان لوگوں کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, تاکہ کل کو ہمارے لیے بھی کوئی موجود ہو اس کا اہتمام کرنے کے لیے. قرآن مجید یہ ایک ایسی مکمل کتاب ہے, ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو انسان کو تحفتاً دیا گیا, اور یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں, یہ مسلمان کے لیے نہیں, بلکہ دنیا بھر کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. دین ہو دنیا ہو, تمام تر معاملات اپنی اس پیاری اس خوبصورت کتاب میں جو ہے وہ تفصیلاً انسان کی رہنمائی کے لیے لکھ دی ہیں. لیکن آج کا انسان جو ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم قرآن مجید کو اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم نے کسی کا ایصال ثواب کرنا ہو. ہم قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم خود ثواب کما سکیں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہوگا اچھا میں نے 4 قرآن پڑھے, کسی نے کہا ماشاءاللہ سے میں نے 5 قرآن پڑھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھا بھی, اس کو جانا بھی. اور مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. سو ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں, یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے مل رہی ہوتی ہیں, جو ہماری زندگی میں رہنمائی کا باعث بنتی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے ہیں, اس کا حق اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھا جا سکے تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت جو ہے وہ دونوں کو سنوار سکیں. اس کا جو حق ہے کہ ہم اس کو حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو پڑھیں, یقیناً اس سے مجھے بھی ثواب ملتا ہے اور جو میرے مرحومین ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے قرآن مجید کو اس دنیا میں بھیجنے کا, اس کو کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں جانیں گے کہ قرآن مجید کا ادب کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہے, کیا ہم اسے پورا کر پاتے ہیں یا نہیں, اس پر بات ہوگی. بہت محترم شخصیت جنہیں بارہا آپ نے سلام پاکستان میں بھی دیکھا اور آپ ان کو رمضان میں بھی دیکھتے رہے, مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب آپ کو ویلکم کریں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو جمعہ مبارک ہو. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے بھی ایک محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, رضوان قادری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سو پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ حمد باری تعالیٰ آپ پیش کریں, پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہ خدایا، اللہ 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 اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا مولا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہم سے جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے اتنی بہتر بات کرنے کی، یہ محفل جو ہے وہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے، اور اس کی قبولیت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں، اور اس قبولیت کے صدقے میں ہماری جو ہے وہ رب بخشش فرمائے۔ بہت گناہ گار ہیں ہم، لیکن آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت خاص ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پر بات کریں اور اس کو سمجھیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید ہے اس کے حقوق کیا ہیں، اور کیا صرف قرآن پاک کی تلاوت کر لینے سے ہم اس کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس اہم ترین موضوع کا انتخاب کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کو اس طرف راغب کرنے کی کہ ہمیں اور ہماری پوری امت کو اس بات کا کم از کم احساس ضرور ہو کہ قرآن مجید الفرقان الحمید حقوق ہیں، یعنی اللہ جل مجدہ الکریم نے جو اپنی اہم ترین کتاب، ظاہر ہے یہ سب کتابوں سے آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں آئی، تو اس حیثیت سے یہ اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور تمام کتابوں میں اہم کتاب ہے۔ ہمیں کم از کم اتنا علم تو ہو کہ اس کتاب کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ کتاب مجید کو پڑھنے کا اہل اسلام پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے پڑھا، اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ عام طور پر ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر ہم قرآن مجید کو مجہول قراءت پر پڑھتے ہیں۔ مجہول قراءت پر پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے عجمی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں لہجے میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ طرز لگا کے پڑھا جائے،
اچھا میں سمجھی نہیں، اجمی لہجے میں پڑھتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طرز لگا کے پڑھا جائے، اس کو لمبی لمبی راگیں الاپ کے پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عربی لہجے سے مراد یہ ہے کہ وہ قواعد اور وہ قوانین جن کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی طرف نشاندہی کی صحیح، اور جن کا لحاظ رکھ کے قرآن پاک کو پڑھا، اس کو عربی لہجہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے غنہ کی۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نون ساکن کے بعد شین آتا ہے یا سین آتا ہے، یا بہت سارے اس طرح کے اور دیگر کلمات ہیں، وہ 16 حروف ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں، تو وہاں پر آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھنے کا حکم ہے، انشاءاللہ۔ اب یہ ہے عربی لہجہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد کا احترام رکھا جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، یہ عجمی لہجہ ہے۔ اچھا تو یہ لیکن یہ تو عام اسی طرح انشاءاللہ یا جس طرح الحمدللہ میں بھی ہے کی آواز آپ کے گلے سے آنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ صحیح تلفظ بتائیے الحمدللہ کو کیسے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن ہاں بہت کم لوگوں سے ہم اس طرح سنتے ہیں، ورنہ نارملی الحمدللہ یا سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر اگر ہم قرآن پاک سے ہٹ کے یہ الفاظ بولتے ہیں جیسے انشاءاللہ تو ایسے بول سکتے ہیں، لیکن اگر یہی کلمہ قرآن پاک میں آ جاتا ہے تو پھر ان قواعد کا احترام رکھنا لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم پر قرآن پاک کا پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ان قواعد اور ان اصولوں پر رکھ کر پڑھا جائے جن اصولوں پر رکھ کر پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ صحیح، عربی لہجے سے مراد یہ۔ صحیح، دوسری بات، دوسرا حق ہے قرآن پاک کا ہم پر کہ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ اچھا، اگر ہم اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتے تو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ صحیح، یعنی کہ اللہ جل مجدہ الکریم صرف اچھی آواز کو نہیں دیکھتا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اچھی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس کے دل میں سوز و گداز ہے پڑھنے والے کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ کو کئی اچھی آوازوں والے سے اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ تیسرا قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے، جو قرآن پاک کا صحیح طریقہ ہے۔ جو آپ نے سوال بھی کیا کہ کیا صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے قرآن پاک کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ تو قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، ہر وہ یعنی کہ آپ اس کو 2 جملوں کے اندر سمیٹ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ ہر وہ اچھا کام جس کا قرآن پاک نے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کیا جائے، اسے کیا جائے۔ وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے کام ہیں۔ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، والدین کی فرما برداری کرنا، یتیموں کا حق ہونے دینا، یتیموں کا حق یعنی حقوق العباد، حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے اپنے حق، حقوق، یعنی ہر وہ اچھا کام جو قرآن نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور ہر وہ برا کام جس سے قرآن نے بچنے کا کہا اس سے بچا جائے۔ یہ قرآن پاک کا سب سے اہم ترین حق ہے۔ اگر نہ ہمارا 8 دفعہ قرآن پڑھنا، 5 دفعہ قرآن پڑھنا، 10 دفعہ قرآن پڑھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح، لیکن یہ جی آپ پہلے اپنی بات مکمل یا کر لیں۔ چوتھی بات عرض کر دوں، آخری عام ترین بات، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے، جی بغیر سمجھے نہ پڑھا جائے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں قرآن پاک، پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ کہ آپ روزانہ 2 سے 3 آیات مختص کر دیجئے، یعنی ایک اپنی روٹین بنا لیجئے، روزانہ 2 سے 3 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ بہترین ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا جائے، اور تفسیر نور العرفان جو ہے وہ عام طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہے، یہ پڑھیے۔ آسان ترین تفسیر اور آسان ترین ترجمہ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کا یہ جو چوتھا حق ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، یہ بھی اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا سے ہم اس کے بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ صحیح، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی، میں بڑی شاید بہت ہی کوئی سطحی سی بات کر رہی ہوں، لیکن جب بھی ہم کوئی بک کا انتخاب کرتے ہیں اپنے پڑھنے کے لیے، اب تو ہمارا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی زبان میں ہو جو ہمیں سمجھ آ سکے۔ انگلش ہے، اردو ہے، آپ کی کوئی اپنی ریجنل زبان ہے، یا کسی اور آپ جو ہے قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ہمارا فرسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ اس میں لکھا کیا ہے, اس کا آتھر جو ہے, جو لکھنے والا ہے, وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. سو ہمارا انٹرسٹ وہ ہوتا ہے, جو لوگ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, روٹین میں پڑھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے شیلف میں وہی کتابیں موجود ہوتی ہیں جو زبان وہ سمجھ پاتے ہیں یا جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. بٹ یہ دیکھیں وہ کتاب جو پوری دنیا مطلب ہمارے لیے کہتے ہیں کہ پوری مکمل کتاب ہے, اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں جس سے ہمیں سمجھ آ سکے کہ آیا رب نے اس قرآن مجید میں کیا کچھ کہا ہے اپنے بندے کے لیے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. تو امیر غرم میں فقیر عجم, تو امیر غرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ارحام ہے جامع تیرا, قرآن امام ہے تیرا, قرآن امام ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین, تو کجا کجا, تو کجا من کجا, ہاں تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو سمندر ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, ہاں تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت شاعری ہے, اور جس نے لکھا ہے اس کلام کو اس نے کتنی محبت سے, اور کتنی وہ ایک آمد کا سلسلہ ہے نا, نعت لکھنے والے بھی کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جہاں پڑھنے والے. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان رونی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اسی طرح کی بات لکھی, اور اس میں لکھا کہ کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا, اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو. سبحان اللہ. تو پھر اس میں پھر آگے تصحیح کی اس بات کی کہ یہ کیا میں نے کہا کہ مثل آسماں تم ہو, معاذ اللہ, کہ یا رسول اللہ آپ آسماں کی مثل بھی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نے کیا کہہ دیا, منزہ مثل سے ہر وہم و گما تم ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مثل سے اور ہر وہم و گمان سے پاک بنایا, آپ کا مقام اتنا بڑا ہے. تو یہ اسی طرح کے اشعار ہیں, تو کجا من کجا, کہ یا رسول اللہ آپ کہاں اور میں کہاں. یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے اور آپ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنی امت میں شامل فرمایا. اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے کہ یا رب العالمین مجھے
اور اس نبی کی امت میں شامل فرما. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی دعا کرتے رہے, پھر ان کی دعا قبول بھی کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آخر زمانہ میں آئیں گے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے باقاعدہ. تو اس کا جو ہے مفسرین نے اور محدثین نے یہ لکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں, تاکہ اس اعزاز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نواز دیا جائے. اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آپ کو یہ اعزاز کیوں دیا گیا. صرف ایک وجہ یہ کہ جو آپ کو بن باپ کے پیدا کیا گیا, آپ نے اتنا بڑا جو ایک یوں سمجھیے کہ بھار اپنے اوپر اٹھایا کہ آپ نے عرض کیا نا مولا میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا کہ میں بن باپ کے پیدا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں انعام میں, اس کے انعام میں رسول اللہ کی امت میں شامل فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا بس ٹھیک ہے, میں ساری زندگی اب لوگوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, یہ فخر ہے ہمارے لیے, اور ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ, اور جب اس دنیا میں آئے تو اللہ اکبر کی صدا جو ہے وہ ہمارے کانوں میں گونجی. اور یہ قرآن مجید, میں بھی سوچ رہی تھی جب مفتی صاحب بات کرے تھے اس سے پہلے, جب ہم اب کیونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں کیا وہ ہم ادا کر پاتے ہیں. اگر ہم ایک موبائل کیا یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ دیا جاتا ہے, ایک کتابچہ دیا جاتا ہے کہ آیا اس مشینری کے فنکشن کیا ہیں, آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اگر آپ اس کو ایسے کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا, مس یوز کیا ہے, اس کو کیسے رکھنا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, تمام تر تفصیلات ایک انسانی مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کی دی جاتی ہیں. تو یہاں رب نے یہ جو پورا نظام قدرت آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو انسانی مخلوقات ہیں, حشرات ہیں, جتنی بھی رب کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں, ان تمام کے لیے جو بھی حکم ہے وہ اس رب نے ایک کتاب میں جو ہے وہ محفوظ کر کے ہمارے لیے بھیج دیے. لیکن وہ کتابچہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. سو مین مقصد ہی میرا بار بار آپ سے بات کرنے کا یہی ہے کہ اتنا لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں, اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھ سے میرا رب کہہ کیا رہا ہے. دیکھیے اب تو بہت آسان معاملہ ہو گیا, اس طرح کے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جدید ٹیکنالوجی نے بہت آسان معاملہ کر دیا. اس طرح کے آلات تیار کر دیے گئے کہ آپ اس آیت پر جو ہے اس آلے کو اگر رکھتے ہیں اس مشین جی تو وہ آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے بتاتا ہے, اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہے. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے, پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہم یاد نہیں کر سکتے, تو کم از کم ہمیں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہم سے متعلق جو آیات ہیں قرآن پاک میں وہ 500 آیات ہیں ٹوٹل. اچھا, یعنی 6666 آیتوں میں سے 500 آیات وہ ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے احکام دینیہ سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. وہ 500 آیات کا ترجمہ اور تفسیر تو کم از کم ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. وگرنہ ہم قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم کو کیا منہ دکھائیں گے, یا رب العالمین یہ جو کتاب جو تو نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کی تھی, ہمیں اس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, اور ہم اس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ صرف اگر اس کا طریقہ بہت آسان ہے, آپ روزانہ 10 آیتیں, اگر آپ کا ذہن اچھا ہے, آپ روزانہ وہ 10 آیتیں, مارکیٹ میں وہ کتب دستیاب ہیں, آیات احکام کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے, تو وہ آپ وہ کتب دستیاب ہیں, وہ 500 آیات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر مختصر آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے, دستیاب ہو سکتی ہے. اگر آپ روزانہ 10 آیتیں بھی ان کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کی مختصر تفسیر آپ دیکھ لیں, اگر آپ 10 بھی نہیں دیکھ سکتے 5 تو دیکھ سکتے ہیں, 5 آیتیں اور اس کی تفسیر دیکھ لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم دنوں کے اندر ہم وہ 500 آیات, غالباً 100 دن کے اندر, صحیح 100 دن کے اندر ہم 500 آیات کی تفسیر اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے. اچھا یہی وجہ ہے کہ ہم اگر قرآن پاک کا ترجمہ تو کجا, یعنی وہ تو دور کی بات ہے, ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج نمازی ہی جھوٹ بولتا ہے, آج نمازی ہی فراڈ کرتا ہے, نمازی ہی سود کا کاروبار کرتا ہے, نمازی ہی والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیگر بڑے بڑے آپ یعنی کہ ہمارے معاشرے کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے انسان, یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اس سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں,
تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے, صحیح, ہماری نمازوں کے اندر سوز و گداز اور اطمینان قلبی پیدا ہو جائے, صحیح, اور کم از کم ہمارے وہ جو ایک سجدے کا ذکر کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے, مل احسان یا رسول اللہ, حدیث جبریل میں, بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ ایسے تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تصور تو باندھ لو, تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تصور باندھ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ کب قائم ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آئی ڈونٹ نو یہ سوال بنتا ہے یا نہیں, ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہمارے نصاب میں سندھی موجود ہے, مطلب وہ ایک آپ کو کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ اگر سندھ میں ہیں تو آپ نے سندھی پڑھنی ہے تاکہ آپ تھوڑا بہت جان سکیں اس حوالے سے. تو عربی کو جو ہے وہ ہمارے نصاب کا حصہ ایسا نہیں بنایا گیا جس طرح کمپلسری ہونا چاہیے. ہم نے صوبوں کی زبان, اگین ریجنل لینگویجز ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ جائیں گے کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے, بٹ کتنا ضروری تھا کہ ہم اس کو نصاب میں شامل کرتے تاکہ وہ پرابلم جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس لیول پر نہ آئے. بالکل نہ آتا. ایسے دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں, مجھے اپنی یادداشت میں یاد نہیں, لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں, ہمارے والد صاحب, دادا وغیرہ, وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے نصاب کے اندر باقاعدہ عربی شامل تھی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ بچے کو پڑھایا جاتا تھا. صحیح. اور تیسری کلاس سے غالباً انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم تیسری کلاس سے عربک پڑھتے تھے, اور یہ وہی عربک ہوتی تھی جو قرآن پاک میں استعمال کی جاتی, یعنی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے. اب تو یہ تو بہت بڑا, آپ تو قرآن مجید دور کی بات ہے, اب تو ہمارے نصاب میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات تھے وہ تک ہٹا دیے گئے, اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جنگی مہم کے جو واقعات تھے وہ تک ہٹا دیے گئے. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پڑھ کے جو ہے ان کی غیرت اسلامی جاگ اٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ عند اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن جو نصاب تعلیم پر جو لوگ مامور ہیں, خصوصاً وہ لوگ جن کے ہاتھ میں تعلیم کی وزارت ہے, وہ اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں قیامت کے دن ماخوذ ہوں گے. یعنی ان کی سخت گرفت ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے باوجود تم نے قرآن مجید کو اور اس کی آیات کو نصاب سے کیوں ہٹایا. اب تو یہاں تک المیہ آ گیا, آپ عربک کی بات کر رہی ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو نصاب سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی مخصوص آیات, کم از کم وہ آیات احکام, اور عربی کی چھوٹی تھوڑی بہت شدھ بدھ جو جسے عربی گرامر کہا جاتا ہے, وہ تھوڑی بہت اگر نصاب کے اندر ڈال دی جائے تو وہ بڑی کسی نے پیاری بات کہی کہ درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. اور میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کا جو گرامر اسکول کا بچہ ہے اس کو تو اردو بولنی بھی نہیں آتی ہے صحیح, اس کو تو وہ تو اردو سے بھی اسے دور کر رہے ہیں کہ جو آپ کی جو زبان ہے, جو ہماری قومی زبان ہے, جو ہماری قومی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے, اس کو بھی ایک سازش کے تھرو جو ہے کہ آج ہمارا, اور بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میرا بچہ جو ہے نا وہ اردو صحیح سے نہیں بول پاتا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے آپ سے آپ کی ہی لینگویج کو چھینا جا رہا ہے اور باقاعدہ پیسے دے کر آپ خود یہ کام کرا رہے ہیں اپنے بچے کے لیے. تو دس از ریئلی بیڈ. ان تمام چیزوں کو پہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ان کا ڈیفینیٹلی ان کا یہ بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھیں. سب یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ساری زندگی, اب ہوتا کیا ہے کہ رمضان کا بھی مہینہ ہے یا ویسے بھی تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کا قرآن ختم کرے ہیں, قرآن کی ایک لائن پہ انگلی پھیرتے رہتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں. لٹرلی میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط بات کہہ رہی ہوں بٹ میں نے ایسا سنا. تو اتنی زندگی آپ نے گزار دی, اب یہ کہتے ہیں اب اس عمر میں آ کے اب حافظہ ایسا نہیں, یادداشت ایسی نہیں, وہ پڑھتے نہیں ہیں اور وہ ایصال ثواب کے لیے یا خود اپنی تسلی کے لیے بسم اللہ کا قرآن ختم کرتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہاں میں وہ گزشتہ بات بھی پہلے عرض کر دوں کہ وہ والدین جو اس نیت سے اپنے بچوں کو قرآن پاک کے نصاب تعلیم والے اسکولوں میں داخل نہیں کرتے کہ یار یہ تو بس وہ قرآن ہی پڑھتے رہیں گے, دیگر عصری علوم نہیں پڑھیں گے, وہ بھی عند اللہ ماخوذ ہوں گے, یعنی ان کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی اور وہ اپنے انجام کار کو اس دنیا میں بھی دیکھ لیں گے اور وہاں بھی دیکھ لیں گے. دوسری بات, بسم اللہ کا قرآن یہاں عرض کر دوں
کہ اگر کسی کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو وہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش ضرور کرے, سیکھتا رہے ساتھ میں. اور ساتھ میں یہاں صرف میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. کچھ دنوں پہلے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ یہاں ہمارے پنجاب کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور مرنے کے بعد تقریباً 7-8 مہینے کے بعد اس کی قبر کھلی. کسی وجہ سے بارشیں وغیرہ ہوئیں. تو پھر میں نے اس علاقے کے لوگوں سے بھی رابطہ ہوا, کیونکہ ہمارے روابط تقریباً ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا واقعتاً ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, صرف نماز کے اوراد و وظائف جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کو آتے تھے, تو اس کی قبر کھلی تو وہ بالکل صحیح سلامت 7-8 مہینے کے بعد. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے, اور اس کی قبر کو جب کھولا گیا تو دور دور تک خوشبو پھیلی اور اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا. کہا مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں, فجر کی نماز پڑھ کے آ کے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کھولتا تھا. سبحان اللہ. اگرچہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن یہ قرآن پاک کھول کر یہ بلند آواز میں کہتا تھا کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے, لیکن یہ ہر آیت پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتا تھا یہ بھی سچ لکھا ہے, یہ بھی سچ لکھا ہے, یہ بھی سچ لکھا ہے. اس کی محبت جی ہاں, تھی, اس کی قرآن پاک سے محبت تھی. تو یہ جو لوگ بسم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا نقطہ نظر یہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرتا ہو, تو جو بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں انہیں کوسنا نہیں چاہیے. صحیح. ہاں, ہمیں ان کے اس جذبے کی داد دینی چاہیے. لیکن ساتھ میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ جتنی آپ کو قرآن پاک سے محبت ہے کہ آپ بسم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, اگرچہ آپ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے, آپ کو قرآن پڑھنے کا پورے کا ثواب نہیں ملے گا, لیکن اتنی محبت کو آپ اس طرف بھی تھوڑا سا راغب کریں. صحیح. مفتی صاحب ایک چیز اور میں آپ کی اسی بات میں کہنا چاہوں گی کہ جن گھروں میں ایسے بڑے یا بزرگ موجود ہیں, اچھا وہ تھوڑا ہچکچاتے بھی ہیں نا کہ اس عمر میں ہم میں سے سیکھنا یا پڑھنا اتنا آسان ٹیکنالوجی نہیں کر لی ہے. جو قرآن کا ہم ذکر کر رہے تھے, ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے میں خود بھی لے کر آئی, میں نے اپنی مما کو بھی جو ہے وہ گفٹ کیا. تو وہ جب بھی ذکر کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میری بیٹی نے جو سب سے خوبصورت مجھے تحفہ دیا ہے وہ یہی ہے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اکثر ہوتا ہے ایک عمر میں آ کر آپ کا تلفظ غلط ہو جاتا ہے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے مس ہو جائے. نماز کیا, قرآن کیا, ہر چیز کے مسائل اس میں ہیں. اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک پین جیسی سٹک ہے کہ آپ اس کو لائن پر جو ہے وہ آپ اس طرح اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ رکھتے رہیں گے اور وہ پڑھتا رہے گا اور آپ سیکھتے رہیں گے مفتی صاحب. تو یہ اس ٹیکنالوجی کا, اور میرے خیال سے کچھ 6-7 ہزار روپے اس کی کاسٹ ہے یا کچھ اس سے زیادہ ہے. سو یہ اگر ہمارے جو گھروں میں بڑے ہیں اگر ہم ان کو یہ تحفہ لا کر دے دیں تو اب سوچیں کہ یہ کتنی خوبصورت, اس کا ثواب ہمیں بھی تو ہے نا. تو یہ چیز, اور جو آپ سیکھنے والا مرحلہ کہہ رہے ہیں وہ یہ معلم بن سکتا ہے ان لوگوں کے لیے. صحیح. اچھا, قرآن پاک کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں, کسی بھی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے دین اسلام کے علماء میں, شیخ سعدی شیرازی کا. شیخ سعدی مشہور ہے, انہوں نے 40 سال کی عمر ایسے گزار دی. خود اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں گلستان کے اندر کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت, کہ 40 سال میں نے اپنی عمر جو ہے بیکار گزار دی, اب جو ہے میں علم دین کی طرف راغب ہوا ہوں. تو آپ بالکل نہ گھبرائیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی پڑا ہوا ہے تو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے, اس کے ساتھ آپ ایک وقت رکھ لیجئے پڑھنے قرآن پاک کو, بلکہ اس عمر میں اللہ جل مجد الکریم آپ کو زیادہ ثواب دے گا. بے شک. چونکہ اس عمر میں جا کے جو ہے زبان کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, تو وہ زبان چلنا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی کی زبان مشکل سے چلتی ہے اور وہ اپنی مشکل سے زبان کو چلانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کی کوشش پر, جی اپنی کوشش پر. تو اگر آپ کو زبان کے چلنے میں مشکل ہوتی ہے یا آپ کو جھجک ہوتی ہے تو آپ کو جھجک توڑنے کا علیحدہ ثواب ملے گا اور اس کا علیحدہ ثواب ملے گا. تو کوشش کریں کہ کسی عمر میں بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں. رائٹ. میں بھائی آپ سے درخواست کروں گی کہ نعت کلام پیش بھی کیجیے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے,
دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے ایک ولی نے مانگا تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے ایک ولی نے مانگا تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو سبحان کیا اللہ بات، سبحان کیا اللہ بات۔ آج کے پروگرام میں ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بات کریں مختلف کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں آپ سے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں پہلے تو یہ کہ جب آپ اجتماعی طور پر کسی قرآن خوانی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہاں پہ بڑی تعداد میں قرآن مجید ختم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے لواحی کی جو بھی مرحومین ہیں ان کے لیے اس کو بخشا جاتا ہے سجدہ آتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے بہت کم لوگ کچھ لوگ تو آیت سجدہ اچھا اب اتنے سارے ماشاءاللہ سے قرآن ختم ہو گئے ایک قرآن میں آپ کو کتنے سجدے 28 ملتے ہیں 14 سجدے سوری میں دو اس کے حساب سے ہوگی 14 سجدے جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں تو اب آپ نے اتنے قرآن ختم کیے لیکن آپ نے سجدے نہیں ادا کیے اور آپ نے ساری دعائیں ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو یہ کیا معاملہ ہے کیا یہ بھی حق ہے یہ حق ہے نا کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے واجب ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے آیت سجدہ نماز میں پڑھی تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں قاری صاحب پہلے اعلان کر دیتے ہیں امام صاحب کہ اب آیت سجدہ آئے گی ہم سجدے میں چلے جائیں گے لیکن اگر آپ نماز سے باہر آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وسعت ہے آپ اسی وقت کر دیں تو مستحب ہے لیکن اس کے بعد پوری زندگی میں کسی وقت بھی آپ آیت سجدہ کی جگہ سجدہ کر سکتے ہیں اچھا اور وہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ آیت سجدہ کا سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر سجدے میں چلے جائیں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں صحیح اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے صحیح تو اگر اجتماعی طور پر ہوا ہے تو آپ گن لیں کتنے قرآن ختم ہوئے اس میں کتنے سجدے ہیں وہ ایک شخص بھی نہیں جس نے پڑھا ہے وہی ادا کرے گا
اسی پر پر ہی سجدہ واجب ہوگا. اوکے. ہاں دوسرے پر واجب نہیں ہوگا. قرآن خوانی کی ایک احتیاط یہاں پر یہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں قرآن خوانیوں میں بڑی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. آپ کا پڑھنے والا میں نہیں سن رہا, میرا پڑھنے والا قرآن آپ نہیں سن رہی. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ آپ خود سن سکیں. صحیح. اتنی اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اس وقت پڑھنا ناجائز ہے اونچی آواز سے پڑھنا. اکیلے میں آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں, قرآن خوانی میں آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا. صحیح. اچھا کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو قرآن مجید خود اس کا پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے, آپ گھر میں پڑھتے ہیں اس سے برکت ہوتی ہے, آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں, قرآن مجید سے علاج بھی کیا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی. لیکن جس طرح کچھ صورتیں ہیں, سورہ رحمان ہے, سورہ یاسین ہے, جس طرح سورہ یاسین کے لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے. سو یہ جو اس حوالے سے جو کچھ خاص صورتیں ہیں یا جو 30واں پارہ ہے اس کی جو آخری آیتیں ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے ہماری روٹین کے لیے بھی. نظر بد ہو, مسائل ہو, گھر میں برکت ہو, روزی کے لیے سورہ واقعہ کا آپ نے ہمیشہ ذکر کیا. تو ان آیتوں کی جو ہے وہ کیا برکت ہے اور کیوں ان کو کہا گیا کہ یہ قرآن کا دل ہے یا ان سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں المیہ یہ ہو گیا کہ اچھا ہوگا آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا. ہم نے اس وقت قرآن پاک کو صرف علاج کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. عام طور پہ ہم قرآن اسی وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بابا کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھو تو تمہارے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا, سورہ یاسین پڑھو تو تمہارے گھر سے تعویذات گنڈے ختم ہو جائیں گے, یا فلاں سورت پڑھو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس وقت بھی ہم اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پہلے تو میں اس نظریے کا بالکل رد کرتا ہوں. یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے, یہ ہماری طبیعت کا نظریہ ہے, ہماری چاہت کا نظریہ ہے کہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ قرآن پاک کو علاج کے لیے استعمال کیا جائے, اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ علاج ہی کے لیے پڑھا جائے. قرآن پاک کو اور کاموں کے لیے پڑھا جائے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا. ایسا ضرور کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کچھ صورتیں مخصوص ہیں کہ جن سے مخصوص کام ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, جیسے سورہ ملک ہے عذاب قبر دور کیا جاتا ہے, سورہ واقعہ ہے روزی میں برکت ہوتی ہے, سورہ یاسین شریف ہے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہیں, سورہ رحمان ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. تو وہ مختلف آیتیں ہیں, مختلف صورتیں ہیں. اور یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو ہر کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سورہ فاتحہ, جی ہاں. اسی طریقے سے سورہ مزمل ہے, اسے بھی ہر کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کہ وہ گائے بگائے میں مختلف پروگرامز میں سورہ مزمل کے استعمال کے طریقے بھی عرض کرتا رہا ہوں. تو آپ قرآن پاک سے علاج کریں, لیکن صرف علاج ہی کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے پڑھا جائے. صحیح. اور اس میں آپ جو علماء کرام ہیں, میں نے بھی اپنے پروگرام میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی جس میں مختلف وظائف جو ہیں وہ مفتی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو وجدان میں رکھے اور وہ ایک جگہ پر ہم نے قرآن مجید کو رکھا ہوتا ہے, اور پھر جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو رمضان میں نکال رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو ایک روٹین ہوتی ہے اس میں ہم اس کو ویسے نہیں پڑھتے جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے. اکثر اوراق جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے. سو آپ ان کو کس طرح سنبھالیں, کیا حکم دیا گیا ہے ایسی چیزوں اس حوالے سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے ایک بات یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ ہم اپنے پہننے والے کپڑے ہر ہفتے دھوتے ہیں یا ہر دوسرے تیسرے دن دھوتے ہیں. جو کپڑا قرآن پاک کو پہنایا ہوتا ہے ہم پوری زندگی نہیں دھوتے اس کو. آپ نے کبھی سنا ہے کہ قرآن پاک کا غلاف دھویا جا رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں, ہم کیوں پہلے تو وہ قرآن پاک کے غلاف سے مٹی ہم 1 سال کے بعد جھاڑتے ہیں. صحیح. جیسے آپ نے کہا نا جزدان میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے, تو اس کو دھونے کا بھی اہتمام کریں. یہاں تک کہ اس غلاف سے, اب یہ کہنا نہیں چاہیے, زبان اجازت نہیں, بو آنے لگ جاتی ہے, ہم اس کو نہیں دھوتے, ہاتھوں کے وہاں وہ کالا ہو جاتا ہے میل سے, وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے, ہم اسے دھونے کی زحمت نہیں کرتے. تو ایسا نہیں, بہت سارے لوگوں کا نظریہ قرآن پاک کا غلاف نہیں دھونا چاہیے. ارے بھائی آپ نے کہاں پڑھ لیا کہ حدیث میں آیا, بہت سارے لوگ ہمارے صفائی تو نصف ایمان ہے, جی ہاں, وہ بات کہاں گئی؟ تو قرآن پاک کا غلاف دھوئیں, ثواب کی نیت سے دھوئیں, آپ کو ثواب ہوگا. دوسری بات یہ کہ شہید قرآنی اوراق کے سنبھالنے کا دو طریقے.
ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے، خصوصاً ہم پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، کہ ہم نے قرآن پاک کے شہید اوراق کی قدر کرنا چھوڑ دی. صحیح. ہمارے گلی محلوں میں کھمبوں پر اور باکسز لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر قرآن پاک کے شہید اوراق کو پہنچانے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ارے بھائی اللہ کی اچھا کتاب. وہ جو جس میں آپ پہنچا دیتے ہیں باکسز میں، پھر وہ اس کا خیال کرتے ہیں، ان کو کہیں محفوظ جی کر ہاں، دیا جاتا ہے؟ یہ باقاعدہ ان کی NGOs بنی ہوئی ہیں. اچھا. یہ پورے جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، ویلفیئرز ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ قرآن پاک کو محفوظ جو ہے کرتے وہ بیچ سمندر میں چھوڑ کے آتے ہیں. اچھا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پانی میں ٹھنڈا کر دیں قرآن پاک کے اوراق کو، بہتے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں نہیں، اچھا دریا میں چھوڑ دیں یا کسی ایسے صاف ستھرے یوں کہیے کہ نہر میں چھوڑ دیں کہ وہ اس کے نیچے تہ میں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کپڑے میں یا جس بھی کور کے اندر قرآن پاک کے وہ اوراق ہو، ان کے اندر بھاری پتھر رکھ دیا جائے. اچھا تاکہ وہ اڑے نہیں. ہاں تاکہ وہ نیچے چلا جائے. صحیح. اور نیچے جا کے وہ ٹھنڈے ہو جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ کھود کے وہاں پر قرآن پاک کے ان اوراق کو محفوظ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے. صحیح. رائٹ جناب مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ایک اور کلام پیش کریں، اور اسی سے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کریں گے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا، یادیں پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا، یادیں پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبرا. تیزی سے بدلتے بگڑتے سیاسی اور معاشی حالات، اٹھاؤں گا میں چند بنیادی سوالات. پارٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ اسٹیٹ اون رہنی چاہیے. پاکستان میں 170 مائیں مرتی ہیں ہر 1000 میں سے. یہ کیسز ہوتے رہیں گے. دیکھیں اس پہ بھی فاسٹ ٹریک پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے کتنے نئے کارخانے کھولے. ہاؤ کین آئی کمپیٹ انڈیا؟ انڈیا 9 سینٹ ہے بجلی کا بل. سر انڈیا چھوڑ دیں، آپ بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش سے 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی. یو آر رائٹ. حکومت سندھ نے اپنی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی ہوگا. جن کو عوام الیکٹ کرتی ہے وہ ان سے نظریں پھیر کر اپنے مفادات کے لیے زندہ رہتے ہیں. یاری میں انسان نہیں رہتے، جانور رہتے ہیں. غریب ہے اس کے بچے نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. اسکول جاتے ہیں، یہ اسکول تو ہے ہی نہیں صاحب. تب آزاد دیکھیے ہر جمعرات اور جمعے کی شام 7:05 پر.
سانحہ احمد پور شرکیہ کا ایک اور زخمی لاہور میں زندگی کی بازی ہار گیا. اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 217 ہو گئی. کئی زخمی تاحال ہسپتالوں میں زیر علاج.